تم جیسی ان پڑھ لڑکی نے مجھ جیسا بزنس مین شوہر خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اب ساری عمر میرے نام پر بیٹھی رہو، میں اٹلی واپس جا رہا ہوں۔ ازمیر علی کی نفرت سے کہنے پر جیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی کی قسم پر ازمیر علی نے گاؤں کی ان پڑھ جیا سے شادی تو کر لی، لیکن نکاح ہوتے ہی اسے چھوڑ کر اٹلی چلا گیا۔ جیا نے کبھی ازمیر کو کال کر کے شکوہ نہیں کیا۔ 2 سال بعد ازمیر واپس آیا تو ملک کی ٹاپ ماڈلز میں جیا کا نام دیکھ کر اس کی سانسیں رکیں۔ ازمیر ایئرپورٹ کے لاؤنج میں کھڑا تھا، لیکن اس کی نظریں سامنے لگے بڑے سے ڈیجیٹل بل بورڈ پر جم گئی تھیں۔ وہاں ملک کے سب سے بڑے فیشن برانڈ کے لانچنگ کا اشتہار چل رہا تھا، جس پر بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا "دی کوئین آف فیشن جیا"۔ تصویر میں موجود لڑکی نے گہرے میرون رنگ کا میکسی سوٹ پہنا ہوا تھا، آنکھوں میں بھلا کا اعتماد تھا اور چہرے پر ایک جادوئی مسکراہٹ۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی جیا تھی جسے 2 سال پہلے وہ ان پڑھ اور پینڈو کہہ کر چھوڑ گیا تھا۔ ازمیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور جلدی سے اپنے مینیجر دانیال کو کال ملائی۔ "ہیلو دانیال، یہ جو نئے فیشن شو کی ٹاپ ماڈل ہے جیا، اس کا پورا نام کیا ہے؟" ازمیر کی آواز میں گھبراہٹ صاف تھی۔ دانیال نے دوسری طرف سے حیرت سے کہا، "سر، جیا خان پچھلے 1 سال سے فیشن انڈسٹری پر راج کر رہی ہیں۔ ہر بڑا برانڈ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔" "کیوں سر، کیا ہوا؟" "کچھ نہیں، بعد میں بات کرتا ہوں۔" ازمیر نے فون کاٹ دیا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے دماغ میں جیا کے وہ آخری الفاظ گونجنے لگے جو اس نے روتے ہوئے کہے تھے، "آپ جا رہے ہیں تو جائیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔" اگلے دن ازمیر اپنے بزنس کے سلسلے میں ایک بہت بڑی میٹنگ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل پہنچا۔ وہاں فیشن انڈسٹری کے نامور لوگ موجود تھے۔ جیسے ہی ہال کا مرکزی دروازہ کھلا، میڈیا کے کیمروں کی لائٹس چمکنے لگیں۔ جیا اپنے باڈی گارڈز اور مینیجر کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کا فارمل سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ اب پہلے سے بھی زیادہ پروقار لگ رہی تھی۔ ازمیر اپنی سیٹ پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ جیا کی نظر گھومتی ہوئی ازمیر پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی حیرت۔ وہ بالکل پرسکون رہی، جیسے ازمیر اس کے لیے کوئی اجنبی ہو۔ میٹنگ کے بعد جب ہال تھوڑا خالی ہوا تو ازمیر نے ہمت کر کے جیا کا راستہ روکا۔ "جیا"۔ ازمیر کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ جیا نے رک کر اسے دیکھا اور اپنے مینیجر سے کہا، "آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔" مینیجر کے جاتے ہی جیا نے سرد لہجے میں پوچھا، "جی فرمائیے مسٹر ازمیر، آپ کو مجھ سے کچھ کام ہے؟" ازمیر نے تل ملا کر کہا، "مسٹر ازمیر"۔ "جیا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں فیشن انڈسٹری میں کیا کر رہی ہو، اور وہ بھی اس طرح کے کپڑوں میں؟" جیا ہلکا سا مسکرائی۔ "شوہر؟ وہ شوہر جو 2 سال پہلے ایک ان پڑھ لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ کر اٹلی بھاگ گیا تھا، اور جہاں تک بات میرے کام کی ہے تو یہ میری محنت ہے، کسی کا احسان نہیں ہے۔ لیکن تم تو گاؤں کی ایک سیدھی سادھی لڑکی تھیں، تمہیں تو شہر کا راستہ بھی نہیں پتہ تھا۔" ازمیر نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات میں کہا۔ جیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، "جب انسان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ بچے نا ازمیر، تو وہ اپنے اندر کی طاقت کو پہچانتا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد دادی نے میرا ساتھ دیا، میں نے شہر آ کر اپنی پڑھائی پوری کی، خود پر کام کیا، اور آج میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ اب مجھے تمہارے نام کی ضرورت نہیں ہے۔" "جیا، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔" ازمیر نے آواز نیچی رکھتے ہوئے دھمکایا۔ "حد تو تم نے پار کی تھی ازمیر، جب میرا تماشا بنا کر مجھے چھوڑا تھا۔ اب میری میٹنگ ہے، مجھے جانا ہے۔" جیا نے اپنا پرس سنبھالا اور اس کے پاس سے گزر گئی۔ ازمیر بس دیکھتا رہ گیا۔ اگلی شام ازمیر سیدھا اپنے پرانے گاؤں پہنچا۔ وہ دادی سے بات کرنا چاہتا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوا، دادی صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ "السلام علیکم دادی"۔ ازمیر نے قریب جا کر کہا۔ دادی نے سر اٹھا کر دیکھا، ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ "آ گئے تم، 2 سال بعد یاد آئی اس بوڑھی دادی کی، یہ جیا کو دے کر واپس بھاگے ہو۔" ازمیر دادی کے پاس بیٹھ گیا۔ "دادی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جیا اتنی بدل گئی، وہ ماڈلنگ کر رہی ہے اور آپ نے اسے روکا تک نہیں، ہمارے خاندانی نام کا کیا ہوگا؟" دادی نے تسبیح سائڈ پر رکھی اور غصے سے بولیں، "خاندانی نام کی فکر اب ہو رہی ہے، جب اس معصوم کو تڑپتا چھوڑ کر گئے تھے تب کہاں تھی یہ غیرت؟ ازمیر، تم نے اس سے ان پڑھ کہہ کر ٹھکرایا تھا نا۔ اس لڑکی نے دن رات ایک کر کے پڑھائی کی، انگریزی سیکھی، اور جب اسے ایک فیشن ہاؤس میں نوکری ملی تو اس کی لک اور اس کے کانفیڈنس نے اسے ماڈل بنا دیا۔ اس نے اپنی عزت خود کمائی ہے، لیکن دادی وہ میری بیوی ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔" ازمیر نے جھنجھلا کر کہا۔ "وہ اب تمہاری بیوی صرف کاغذات میں ہے ازمیر، اس نے پچھلے 2 سالوں میں تم سے 1 روپیہ نہیں لیا، اب وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ اگر اپنی عزت بچانی ہے نا تو جا کر اس سے معافی مانگو، ورنہ وہ تمہیں طلاق کا نوٹس بھیجنے والی ہے۔" دادی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ طلاق کا نام سنتے ہی ازمیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اسے اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اگلے دن ازمیر دوبارہ شہر آیا۔ اس نے جیا کے آفس کا پتہ لگایا اور وہاں پہنچ گیا۔ جیا اپنے کیبن میں بیٹھی کچھ فائلیں دیکھ رہی تھی۔ ازمیر بغیر اجازت اندر داخل ہو گیا۔ جیا، ہمیں بات کرنی ہے، ازمیر نے سنجیدگی سے کہا۔ جیا نے فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں نے کل ہی کہہ دیا تھا ازمیر، ہمارے درمیان بات کرنے کو کچھ نہیں بچا۔ بہت کچھ ہے جیا، تم طلاق کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ مانا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غصے میں وہ سب کہہ دیا تھا، لیکن اس کا یہ نہیں کہ مطلب کہ تم سب کچھ ختم کر دو۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر اس کی میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جیا کھڑی ہو گئی اور بولے، غلطی ازمیر، کسی کا دل توڑنا، کسی کی غربت اور سادگی کا مذاق اڑانا غلطی نہیں، تکبر ہوتا ہے۔ تم نے سوچا تھا میں زندگی بھر تمہارے نام کے سہارے روتی رہوں گی؟ میں اب بدل گیا ہوں جیا، میں تمہاری کامیابی کی عزت کرتا ہوں۔ تم میرے ساتھ اٹلی چلو، وہاں تمہارا الگ بزنس سیٹ کروا دوں گا۔ ازمیر نے اسے منانے کی کوشش کی۔ جیا نے زوردار قہقہہ لگایا جس میں درد اور طنز دونوں تھے۔ اٹلی؟ وہی اٹلی جہاں جانے کے لیے تم تڑپ رہے تھے اور مجھے کچرا سمجھ کر چھوڑ گئے تھے؟ ازمیر علی، مجھے اب تمہارے کسی بزنس یا پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو کچھ ہوں اپنے دم پر ہوں۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ ازمیر نے ہارے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جیا نے دراز سے ایک لفافہ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں، اس پر سائن کر دو اور اپنی زندگی میں واپس چلے جاؤ۔ ازمیر نے ان کاغذات کو دیکھا اور پھر جیا کو۔ اس کا غرور اب پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، لیکن جیا کے چہرے پر موجود سچائی اور سبق اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ ابھی کہانی کا فیصلہ ہونا باقی تھا اور ازمیر کے پاس سوچنے کے لیے وقت بہت کم تھا۔ ازمیر نے میز پر پڑے کاغذات کو دیکھا اور پھر جیا کی طرف۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ان کاغذات پر سائن نہیں کروں گا، ازمیر نے صدمے سے کہا۔ جیا نے سرد لہجے میں جواب دیا، سائن تو تمہیں کرنے پڑیں گے ازمیر۔ 2 سال پہلے جب تم نے میرا دل توڑا تھا تب تم نے میری مرضی پوچھی تھی، نہیں نا؟ تو اب میں بھی تمہاری مرضی نہیں پوچھ رہی۔ میں نے مانا جیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جیا نے پیچھے ہو کر اسے منع کر دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، اور یہ غلطی نہیں تھی ازمیر، یہ تمہارا غرور تھا جو آج ٹوٹ رہا ہے۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، مجھے ایک شوٹنگ کے لیے نکلنا ہے، جیا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور اپنا پرس اٹھا کر کیبن سے باہر نکل گئی۔ ازمیر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا اپنا بزنس مین والا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ شام کو ازمیر حویلی واپس آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ سیدھا دادی کے کمرے میں گیا۔ دادی بیڈ پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ دادی، وہ نہیں مان رہی، اس نے مجھے طلاق کے کاغذات دے دی ہیں، ازمیر نے صدمے کی حالت میں دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ دادی نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور گہرا سانس لے کر بولی، تو اور وہ کیا کرتی ازمیر، تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا ہی کیا تھا؟ نکاح کے اگلے ہی دن اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے جیسے وہ کوئی انسان نہیں، مٹی کا کھلونا ہو۔ لیکن دادی، میں اب شرمندہ ہوں، میں اسے اپنانے کے لیے تیار ہوں، وہ جو کہے گی میں کروں گا۔ ازمیر کی آواز میں بے بسی تھی۔ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے نا بیٹا تو شرمندگی کام نہیں آتی۔ جیا نے ان 2 سالوں میں جو دکھ جھیلے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں۔ راتوں کو جاگ کر اس نے پڑھائی کی، لوگوں کی باتیں سنی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اب وہ تمہارے کہنے پر اپنی زندگی خراب نہیں کرے گی۔ دادی نے اسے آئینہ دکھایا۔ تو میں کیا کروں دادی، میں اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا، ازمیر نے ضد میں کہا۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، اگر واقعی اپنی غلطی کا احساس ہے تو اس کا راستہ روکنے کے بجائے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ لیکن یاد رکھنا جیا، اب وہ پرانی لڑکی نہیں ہے جسے تم آسانی سے بے وقوف بنا لو۔ اگلے دن ازمیر جیا کے فیشن شو کے سیٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں پر ہر طرف لائٹس، کیمرے اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ جیا ایک خوبصورت لباس میں ریمپ پر واک کر رہی تھی اور سب لوگ کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ ازمیر ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل فخر اور پچھتاوے کے ملے جلے جذبات سے بھر گیا۔ شوٹ ختم ہونے کے بعد جب جیا اپنے میک اپ روم کی طرف جا رہی تھی تو ازمیر نے اس کا راستہ روکا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ تھا۔ جیا، یہ تمہارے لیے، تم آج بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ازمیر نے مسکرا کر گلدستہ آگے بڑھایا۔ جیا نے گلدستے کو دیکھا اور پھر ازمیر کو۔ اس نے گلدستہ نہیں لیا اور بولے، یہ ازمیر، یہ تم کیا ڈرامہ کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے ان پھولوں سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا جیا، میں سچ میں تمہاری کامیابی پر خوش ہوں، ازمیر نے صفائی دی۔ خوش ہو یا پچھتا رہے ہو؟ جیا نے طنز کیا۔ اگر آج میں اسی طرح ان پڑھ ہوتی اور گاؤں میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوتی تو کیا تم یہ پھول لے کر میرے پاس آتے؟ کبھی نہیں آتے، تم تو میرا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کرتے۔ ازمیر کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جیا نے بالکل سچ کہا تھا، مجھے معاف کر دو جیا، میں بدلنا چاہتا ہوں۔
ازمیر نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ بدل جاؤ، اپنے لیے بدلو، میرے لیے نہیں، اور پلیز یہاں دوبارہ مت آنا، لوگ باتیں بنائیں گے، جیا نے کہا اور میک اپ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ 2 دن گزر گئے، ازمیر نے جیا کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ روز اس کے آفس جاتا، کبھی اس کے لیے کافی لے کر جاتا تو کبھی پھول، لیکن جیا ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی۔ ایک شام جیا اپنے آفس سے نکل کر پارکنگ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک موسم خراب ہو گیا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس کا مینیجر گاڑی لے کر اب تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ پریشانی میں کھڑی تھی کہ تبھی ازمیر اپنی گاڑی لے کر اس کے سامنے آ رکا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا اور کہا، جیا بیٹھو گاڑی میں، بارش بہت تیز ہے اور کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی اس وقت۔ جیا نے دائیں بائیں دیکھا، واقعی وہاں کوئی نہیں تھا اور بارش بڑھتی جا رہی تھی۔ مجبوراً وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ ازمیر نے گاڑی چلانا شروع کی۔ کچھ دیر بعد اس نے خاموشی توڑی۔ جیا، میں اٹلی کا ٹکٹ کینسل کروا رہا ہوں۔ جیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ تمہارا تو سارا بزنس وہاں ہے، تم تو یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بزنس سے زیادہ ضروری میری زندگی ہے، اور میری زندگی تم ہو جیا۔ میں نے دادی سے بات کی ہے، میں اب یہیں پاکستان میں اپنا کام شروع کروں گا، ازمیر نے سنجیدگی سے کہا۔ جیا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ازمیر، میں نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر قائم ہوں۔ میں احسان نہیں کر رہا، میں اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم مجھے جتنا چاہو تڑپاؤ، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا، ازمیر نے عزم سے کہا۔ اگلے ہفتے جیا کے برانڈ کی ایک بہت بڑی کامیابی کی پارٹی تھی۔ شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور سیلیبریٹیز وہاں موجود تھے۔ جیا اسٹیج پر کھڑی سب کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اچانک ہال کے مائک پر ازمیر کی آواز گونجی، سب لوگ ذرا میری بات سنیں۔ ازمیر اسٹیج کے پاس مائک ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ جیا حیرت اور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ازمیر نے جیا کی طرف دیکھا اور بولا، آج یہاں سب لوگ جیا کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن میں یہاں سب کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس نے 2 سال پہلے اس لڑکی کو ان پڑھ کہہ کر ٹھکرایا تھا، کیونکہ مجھے اپنے پیسے اور بزنس پر غرور تھا۔ ہال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ جیا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ازمیر نے بات جاری رکھی، جیا نے اپنی محنت سے ثابت کیا کہ انسان کی اصل قیمت اس کا پیسہ نہیں، اس کا کردار اور اس کی محنت ہوتی ہے۔ جیا، میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگتا ہوں، اور میں تمہارے طلاق کے کاغذات پر سائن نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی پوری زندگی تمہاری عزت کرنے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ فیصلہ تمہارا ہے، تم مجھے معاف کرو یا سزا دو۔ ازمیر مائک رکھ کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا اور ہال سے باہر نکل گیا۔ جیا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اپنے حق اور عزت کی جیت کے تھے۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جیا حویلی پہنچی۔ وہ سیدھی ازمیر کے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ازمیر بیڈ پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ جیا اندر داخل ہوئی تو ازمیر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تم نے وہاں سب کے سامنے تماشا کیوں بنایا؟ تمہیں پتہ ہے میڈیا والے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جیا نے غصے سے پوچھا۔ ازمیر کھڑا ہوا اور بولا، وہ تماشا نہیں تھا جیا، وہ سچ تھا۔ میں نے میڈیا کے سامنے مانا ہے کہ غلطی میری تھی۔ میں تمہاری عزت اچھالنا نہیں چاہتا تھا، میں بس سب کو بتانا چاہتا تھا کہ تم کتنی عظیم ہو۔ جیا نے گہرا سانس لیا۔ اس کا غصہ اب دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا۔ ازمیر، تم سچ میں بدل گئے ہو، یا یہ سب صرف مجھے واپس پانے کا ایک طریقہ ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے جیا، لیکن آج میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دے دو، صرف ایک موقع۔ ازمیر کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ جیا نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اپنے ہینڈ بیگ سے طلاق کے کاغذات نکالے اور ازمیر کے سامنے رکھ دیے۔ ازمیر کا دل ڈوبنے لگا۔ جیا نے کاغذات اٹھائے اور ازمیر کے سامنے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میں تمہیں معاف کر رہی ہوں ازمیر، لیکن ایک شرط پر۔ ازمیر کی جان میں جان آئی۔ کیا شرط؟ تم جو کہو گی میں مانوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم کبھی میرے کام کے بیچ میں نہیں آؤ گے، اور نہ ہی کبھی کسی انسان کو اس کی ظاہری حالت یا غربت کی وجہ سے کمتر سمجھو گے، جیا نے رعبدار آواز میں کہا۔ ازمیر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیا، اب ازمیر علی بدل چکا ہے۔ جیا کے جانے کے بعد ازمیر نے سکھ کا سانس تو لیا، لیکن دل میں اب بھی ایک عجیب سا خوف تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیا نے اسے زبان سے تو معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ اب بھی پرانی محبت اور یقین واپس نہیں آیا۔ وہ کمرے میں اکیلا بیٹھا انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس کے اٹلی کے بزنس پارٹنر مارکو کی کال تھی۔ ہیلو ازمیر، تم پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟
یہاں کلائنٹس تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر تم پرسوں تک واپس نہ آئے تو یہ ڈیل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، مارکو نے پریشانی سے کہا۔ ازمیر نے جیا کے کمرے کی طرف دیکھا اور پھر جواب دیا، مارکو، میں فی الحال واپس نہیں آ سکتا، میرا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ تم ڈیل کو کچھ دن کے لیے آگے بڑھاؤ۔ تم پاگل ہو گئے ازمیر، یہ لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ مارکو نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ ازمیر نے فون میز پر رکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جیا کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک نئی غلط فہمی ان کا امتحان لینے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اگلی صبح ازمیر جیا کے لیے ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گیا، لیکن جیا وہاں نہیں تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے ہال میں کھڑے اپنے مینیجر دانیال سے بات کر رہی تھی۔ دانیال اسے ایک فائل دکھا رہا تھا اور دونوں کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ تھینک یو دانیال، اگر تم نہ ہوتے تو یہ پروجیکٹ کبھی مکمل نہ ہوتا۔ تم میری زندگی میں بہت اہم ہو، جیا نے مسکرا کر دانیال سے کہا۔ ازمیر ہال کے کونے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ تم میری زندگی میں بہت اہم ہو کے جملے نے اس کے دل پر تیر کا کام کیا۔ اس کے ذہن میں شک اور غلط فہمی کا زہر گھلنے لگا۔ اسے لگا کہ جیا دانیال کو پسند کرتی ہے اور شاید اسی لیے وہ اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کر رہی۔ دانیال کے جانے کے بعد ازمیر غصے اور دکھ میں جیا کے سامنے آیا۔ تو یہ وجہ ہے؟ جیا نے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون سی وجہ؟ اسی لیے تم مجھے بار بار ٹھکرا رہی تھی نا، کیونکہ اب تمہاری زندگی میں وہ مینیجر آ گیا ہے۔ تم نے سب کے سامنے طلاق کے کاغذات تو پھاڑ دیے، لیکن تمہارا دل اب بھی میرے لیے صاف نہیں ہے، ازمیر نے تلخی سے کہا۔ جیا کا چہرہ دکھ اور افسوس سے بھر گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ ازمیر بدل گیا ہے، لیکن اس کے شک نے جیا کو اندر سے توڑ دیا۔ ازمیر، تم آج بھی وہیں کھڑے ہو، تمہاری سوچ آج بھی اتنی ہی چھوٹی ہے۔ دانیال میرا صرف ایک مینیجر اور اچھا دوست ہے، جس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تم پر تو بھروسہ کرنا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ جیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ازمیر غصے میں حویلی سے باہر نکل گیا اور گاڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا شہر کی طرف آ گیا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ غلط فہمی نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ ایک سڑک کنارے گاڑی روک کر بیٹھ گیا اور جیا کے روتے ہوئے چہرے کو یاد کرنے لگا۔ اس کا فون دوبارہ بجا۔ اس بار دانیال کا فون تھا۔ ازمیر نے غصے سے کال اٹھائی۔ دیکھو دانیال، میری بیوی سے دور رہو ورنہ… سر، میری بات سنیں، دانیال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ جیا میم صرف آپ سے پیار کرتی ہیں۔ آج صبح جس فائل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ اٹلی کی اس کمپنی کی ڈیل تھی جو آپ کے ہاتھ سے نکلنے والی تھی۔ جیا میم نے اپنے برانڈ کے نام پر وہ ڈیل سائن کروائی ہے تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو اور آپ کو اٹلی واپس نہ جانا پڑے۔ وہ یہ سب آپ کے لیے کر رہی تھی سر۔ دانیال کی بات سن کر ازمیر کے ہاتھ سے فون چھوٹنے لگا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا تھا۔ اس نے اس لڑکی پر شک کیا جس نے اس کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ ازمیر نے روتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ پچھتاوا اور دکھ اب اس کے وجود کو جھلسا رہے تھے۔ ادھر حویلی میں جیا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دادی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آئی۔ جیا کو اس حالت میں دیکھ کر دادی کا دل بھی بھر آیا۔ کیا ہوا جیا بیٹا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا پھر ازمیر نے کچھ کہا؟ دادی نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ دادی، وہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ انہوں نے میری پاک دامن کردار پر شک کیا۔ انہوں نے سوچا کہ میرا اور دانیال کا کوئی چکر ہے۔ میں نے ان کے بزنس کو بچانے کے لیے اتنی محنت کی اور انہوں نے مجھے یہ صلا دیا۔ میں اب یہاں ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ جیا نے روتے ہوئے اپنا بیگ نکال کر کپڑے پیک کرنا شروع کر دیے۔ دادی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ بیٹا، غصے میں فیصلہ مت کرو، مرد کا غصہ اور شک عارضی ہوتا ہے۔ تم تو سمجھدار ہو نا۔ نہیں دادی، اب بہت ہو گیا۔ 2 سال پہلے انہوں نے میری پڑھائی اور سادگی کا مذاق اڑایا اور آج میری کامیابی اور کردار پر انگلی اٹھائی۔ میں اب مزید تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ جیا نے اپنا بیگ بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی جیا حویلی کے مین گیٹ سے باہر نکلنے لگی، سامنے سے ازمیر کی گاڑی تیز رفتاری سے آ کر رکی۔ ازمیر گاڑی سے اترا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ جیا کو بیگ ہاتھ میں لیے دیکھ کر وہ اس کے پیروں میں گر گیا۔ جیا، مجھے معاف کر دو۔ میں دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہوں۔ میں نے دانیال سے بات کی، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ ازمیر نے جیا کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے کہا۔
جیا نے اپنا پیر پیچھے کھینچا اور منہ پھیر لیا۔ اٹھو ازمیر، یہ نیا ڈرامہ بند کرو، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ خدا کے لیے جیا ایسا مت کہو۔ میں حسد اور ڈر کی وجہ سے اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تم مجھ سے دور ہو رہی ہو اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہاری پاکیزگی کی قسم کھاتا ہوں، مجھے اپنے شک پر جتنی شرمندگی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم جو سزا دینا چاہو دے دو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ازمیر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ دادی بھی صحن میں آ چکی تھی اور خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جیا نے ازمیر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچا پچھتاوا اور ٹوٹ پھوٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ انسان جو کبھی اپنے غرور کے نشے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، آج سڑک پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ جیا کا دل پگھلنے لگا، لیکن اس نے خود کو سخت رکھا۔ ازمیر، محبت میں سب سے پہلی چیز بھروسہ ہوتی ہے۔ اگر بھروسہ ہی نہیں تو وہ صرف محبت ایک دکھاوا ہے۔ میں وہ بھروسہ دوبارہ قائم کروں گا جیا، میں اپنی آخری سانس تک تمہارا یقین نہیں ٹوٹنے دوں گا، بس مجھے ایک آخری موقع دے دو۔ ازمیر نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جیا نے ایک لمبا سانس لیا، اپنا بیگ زمین پر رکھا اور ازمیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ یہ آخری موقع ہے ازمیر، اگر اب کی بار میرا دل ٹوٹا تو تم جیا کا چہرہ دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گے۔ ازمیر کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں کبھی یہ موقع ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ 6 ماہ بعد اٹلی کے ایک بہت بڑے فیشن شو کا ہال لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ یہ ازمیر اور جیا کا مشترکہ پروجیکٹ تھا، جہاں جیا کا فیشن برانڈ اب انٹرنیشنل لیول پر لانچ ہو رہا تھا۔ ہال تالیوں کی آواز سے گونج رہا تھا، کیونکہ جیا نے ریمپ پر آ کر سب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ شوٹ ختم ہونے کے بعد ازمیر اسٹیج کے پیچھے جیا کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت ڈائمنڈ رنگ تھی۔ اس نے جیا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ رنگ آگے بڑھائی۔ جیا علی، کیا تم اس بدلے ہوئے ازمیر کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی خوشی خوشی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ ازمیر نے مسکرا کر پوچھا۔ جیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاں ازمیر، میں تیار ہوں۔ ازمیر نے اسے انگوٹھی پہنائی اور کھڑے ہو کر اسے گلے سے لگا لیا۔ دادی بھی وہیں موجود تھی اور دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جیا نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت اگر ٹھان لے تو وہ اپنی تقدیر خود بدل سکتی ہے، اور ازمیر نے یہ سیکھ لیا تھا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اور قیمت اس کے اخلاق اور محبت میں ہوتی ہے، پیسے یا غرور میں نہیں۔ ان دونوں کی یہ نئی صبح سچی محبت، بھروسے اور ایک خوبصورت ترین ہیپی اینڈنگ کے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔